السلام علیکم ٹو whoever is watching، اور خوش آمدید کہنا چاہوں گا خصوصاً ڈاکٹر شیر علی ترین کو، امریکہ سے فرینکلن اینڈ مارشل میں پڑھاتے ہیں، اسلامک اسٹڈیز کے اسکالر ہیں، اور انہی کی کتاب پہ آج بات چیت ہوگی۔ اور ہمارے آج کے ہوسٹ ہیں علی احمد، جو کہ وزٹنگ فیکلٹی ہیں آئی بی اے، جو کہ بہت پریسٹیجیس ایک اسکول، ایک انسٹیٹیوشن ہے کراچی میں، اور لٹریچر کی فیلڈ سے تعلق ہے علی احمد صاحب کا۔ تو علی احمد صاحب آپ کے حوالے، بیکاز آپ آج مین ہوسٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ اور میں آپ کا ہوسٹ تیمور بھائی، ایز آلویز بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، سو ہم سیدھا ٹیکسٹ پہ چلے جاتے ہیں آپ کے شیر علی صاحب، اور پھر آپ کے سارے ہماری جو ساری جو کوئریز ہیں ہم آپ آگے کے لیے پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، سو پلیز the floor is up to you۔ آپ ٹھیک۔ ہمیں تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دیں بک کے بارے میں۔ کافی ڈینس سبجیکٹ ہے، جو ٹرمز ہیں آپ کے ٹائٹل میں تھوڑا سا وہ بھی انپیک کر دیجیے تاکہ ہمیں ایک اچھا انٹروڈکشن مل جائے۔ ٹھیک ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ تیمور صاحب، علی صاحب اور رضوان ضمیر صاحب، آپ سب کا کہ اس وبائی تقلیب و خلفشاری کے عالم میں آپ نے مجھے مدعو کیا اپنی کتاب کے بارے میں کچھ آپ سے کچھ چند نکات کا بیان کر سکوں، تو آپ کے لیے اس دعوت کا بہت بہت میں انتہائی مشکور ہوں۔ تو یہ ڈیفینڈنگ محمد ان ماڈرنٹی جو انگریزی میں کتاب شائع ہوئی ہے، دفاع نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم در زمن جدیدیت، تقریباً 500 صفحات پر محیط ہے۔ تو میں کوشش کروں گا اس کے جو چیزیں چند نکات ہیں، جو بنیادی نکات ہیں، ان کو میں بیان کروں اور پھر آگے بڑھ کے پھر اور اس پہ بات ہوگی۔ بنیادی طور پر یہ کتاب 18ویں اور 19ویں صدی میلادی میں بر صغیر کے سب سے سنی علماء، سب سے مستند، جلیل القدر اور معروف علماء کے افکار، ان کی تصانیف اور ان کے اختلافات کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ اور جو اس میں بنیادی مفکرین اور علماء جن کی سوچ اور جن کی فکر کی تحقیق کی گئی ہے، وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے پوتے شاہ محمد اسماعیل، مولانا فضل حق خیر آبادی۔ تو یہ ولی اللہ ہی گھرانہ اور خیر آبادی گھرانہ جو ایک دو بنیادی ایک علماء کے گھرانے ہیں بر صغیر میں۔ اور پھر 19ویں صدی کے اواخر میں جو دو بنیادی اور جو دو سب سے مستند مسالک کا جو وجود آیا بر صغیر کے سیاق میں، علماء دیوبند اور جو بریلوی علماء، اور خاص طور پر بانی مسلک بریلوی اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان، اور پھر کتاب کے آخر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو کہ رائدین دیوبند کے مرشد تھے اور دیگر علماء اور دیگر متصوفین کی بھی مرشد تھے، ان کی فکر پر توجہ دی گئی ہے۔ تو یہ 3 فصول اور 12 ابواب پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی چند نکات میں بیان کروں، یہ بات کہنا ضروری ہوگی، میری اپنی خلفیت کو میں بیان کرنا خیال ضروری ہوگا کہ میرا اپنا تعلق مدارس سے نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ میرا تعلق جو ہے وہ ضلع پشین بلوچستان سے ہے، اور پچھلے تقریباً 20 سالوں سے میں امریکہ میں مقیم ہوں۔ اور اس تحقیق سے پہلے یا امریکہ منتقل ہونے سے پہلے مجھے علماء روایات اور ان کی تصانیف اور افکار کے بارے میں بالکل زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ اور یہیں جب میں نے اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی تو اسی کے دوران مجھے یہ ایک جو ہماری روایت ہے، جو ذخیرہ ہے، اس سے روح شناسی ہوئی، اور پھر یہ کتاب میں نے تقریباً 15 سال کی تحقیق و کاوش کے بعد لکھی اور شائع کی۔ تو اس کتاب کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ جو علماء کے مابین جو اختلافات تھے، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں بریلوی دیوبندی تنازع، یہ بنیادی طور پہ کتاب کا عنوان ہے۔ حالانکہ اس میں 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں جو علماء اور ان کے آپس میں
तनाज़ुआत थे, ख़ास तौर पर मौलाना फजल खैर आबादी और मौलाना शाह इस्माइल शहीद के दरमियान, उस पर भी खासी तवज्जो दी गई है। पहली पूरी फसल उसी पर मरकूज है। मगर इस किताब का बुनियादी मकसद ये इसका तयन करना नहीं है कि कौन सही था कौन गलत, ये तो इस अहकर की ये जसारत नहीं हो सकती। मगर इसका बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि उलमा की तसानीफ का गहराई से मुताला किया जाए, मगरिब की उलूम अल इंसान और दीगर जो इल्मी रिवायात हैं और यहाँ पे जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं उनके और उलमा के रिवायात और अफकार के माबैन एक मुलाकात की जाए, एक मुकालमा करवाया जाए और ये दिखाया जाए कि ये हमारे जो उलमा की रिवायात हैं उनमें किस कदर गहराई है, किस कदर पेचीदगी है और उससे फिर कुछ सीखा जाए। ये एक बुनियादी मकसद है। 3 उमूमी जो तासुरात हम देखते हैं बरेलवी देवबंदी तनाज़ो के हवाले से, एक उमूमी तासुरात मगरिब में भी और मुस्लिम ममालिक में भी और बर सगीर में भी, और उन 3 तासुरात या नमती एक जो कह सकते हैं जो तासुरात हैं जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टेरियोटाइप्स, उनका इस किताब में कला कमा करने की कोशिश की। वो क्या तासुरात हैं? एक तो ये कि इस तनाज़ो को, इस इख्तिलाफ को जदीदियत और ज़मन मुआसिर के जो अहवाल हैं उनमें ये समझना कि इनसे कुछ हासिल नहीं है, कि ये बिल्कुल आजकल के जो हमारे सियासी, इज्तिमाई और दीगर जो सवालात हैं, जो तसाउलात हैं, उनसे इन मबाहिस का कोई ताल्लुक नहीं है। ये इंतहाई पेचीदा, इंतहाई मुअक्कद उलमा के माबैन कुछ मबाहिस हैं और इख्तलाफात हैं जिसका आजकल के ज़माने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक ये उमूमी तासुर। दूसरा जो उमूमी तासुर हम देखते हैं कि ये इंतहाई जो है इख्तलाफ इंतहाई इस्तिफ़ज़ाज़ी है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे कंट्रोवर्शियल है और इंतहाई शोरश अंगेज है, इसलिए इससे क़तई नज़र रखना चाहिए, इसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, इख्तलाफात में ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए। ये एक दूसरा उमूमी तासुर। और तीसरा जो एक उमूमी तासुर हम देखते हैं, जो सबसे मेरा ख्याल है कवी एक तासुर है, जिसका खास तौर पर कला कमा करने की कोशिश की गई है इस किताब में, वो ये है कि बरेलवी देवबंदी तनाज़ो को बुनियादी तौर पर शरीयत और तरीक़त के दरमियान, या जैसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इस्लामिक लॉ और एंड सूफिज्म, उसके दरमियान एक इख्तलाफ समझा जाए और इसको शरीयत के मुतखस्सिसीन और तसव्वुफ के मुतखस्सिसीन के दरमियान एक तनाज़ो समझा जाए। और बसा औकात खास तौर पर मगरिब में, खास तौर पर अहदास 9/11 के बाद जिस तरह इस इख्तलाफ को देखा गया, यहाँ पे मुख्तलिफ मुअस्ससा जैसे हेरिटेज फाउंडेशन वगैरह, उनके मुख्तलिफ पर्चे भी शाया हुए अहदास 9/11 के बाद, उसमें इस इख्तलाफ को बसा औकात मुततर्रिफीन और मुअतदिलीन के दरमियान एक इख्तलाफ समझा गया, जिसे हम कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट। मगर इसको ऐसे समझने में जो एतदाल की तारीफ थी वो ज्यादातर मगरिब के दीन के बारे में जो तसव्वुरात हैं और जो मफरूज़े हैं और मगरिब में जो सियासी तरजीहात हैं उनसे ज्यादा अकरब था बनिस्बत के उलमा के अपने रिवायात। तो इस किताब में कोशिश ये की गई है कि ये जो शरीयत और तरीक़त के दरमियान इसको समझा जाता है एक इख्तलाफ, ये एक सही सोच नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो उलमा हैं ये इंतहाई मुस्तनद, इंतहाई जलीलुल क़दर मुतसव्विफ़ीन भी हैं और उलमाए शरीयत भी हैं। तो इससे हटकर इस तराजू को देखना चाहिए। अब क्या हम सवाल पूछ सकते हैं इस इख्तलाफ से, इस दीनी रिवायत से, जिससे हम एक नए अंदाज में, एक नए तर्ज पर इस इख्तलाफ को समझ सकें, इसकी तहकीक कर सकें। तो इसके हवाले से जो एक बुनियादी सवाल है इस किताब का, जो एक बुनियादी जिसे कहेंगे नजरियाती सवाल है, वो ये है कि सियासी ताकत और सुल्तत के खो जाने के बाद खुदाई हाकिमियत पर किस किस्म के सवालात और इख्तलाफात और तनाजुआत जन्म लेते हैं। तो मुगलिया दौर के इन्हितात के बाद और बरतानवी इस्तेमार के वजूद में आने के बाद किस तरह 3 अनासर के आपस में जो ताल्लुक है उस पर ये इख्तलाफ बरपा। वो क्या 3 अनासर हैं? एक खुदाई हाकिमियत, अल्लाह ताला की हाकिमियत, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डिवाइन सॉवरेंटी।
حتی الامکان میری کوشش ہوگی اردو میں بات ہو، مگر جہاں کچھ مصطلحات ہوں گے یا معرب الفاظ ہوں گے ان کی میں عند الحاجہ ترجمہ بیان کر دوں گا. دوسرا بنیادی عنصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطت، جسے ہم کہیں گے پروفیٹک اتھارٹی انگریزی میں. اور تیسرا عنصر عوامت الناس کے دینی اور روزمرہ کے رسوم اور زندگی کے آپس میں جو تعلق ہے ان تین عناصر کا. تیسرے کو ہم انگریزی میں کہیں گے ایوری ڈے پریکٹسز، ریچول پریکٹسز آف دا پبلک، دا میسز. تو یہ تین عناصر، خدائی حاکمیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطت اور عوامت الناس کے دینی اور روزمرہ کے رسوم، اس کا آپس میں تعلق. اور جو بنیادی موضوع بحث ہے اس کتاب کا وہ ہے دینی مباحث، دینی تصانیف اور سیاسی احوال اور تغیرات کا آپس میں تعلق اور ربط. جسے یہاں پہ مغرب کے علمی حلقوں میں جو مصطلح استعمال کی جاتی ہے وہ ہے پولیٹیکل تھیولوجی. پولیٹیکل تھیولوجی یعنی دینی مباحث، دینی سوچ اور سیاسی احوال اور تغیرات کا آپس میں ربط و تعلق. اور جو بنیادی نقطہ اس کتاب کا ہے وہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی تنازع اور اختلاف کو ہمیں دو مختلف یہ وجہت نظر، یہ دو مختلف ورلڈ ویو تھے، جس میں جو بنیادی نقطہ ہے کتاب کا وہ یہ ہے کہ یہ دینی مباحث اور سیاسی احوال اور تغیرات کا آپس میں جو ربط ہے اس کے دو مختلف اور جداگانہ مظاہر ہم دیکھتے ہیں اس اختلاف میں، جسے انگریزی میں میں نے تعبیر دی ہے کمپیٹنگ پولیٹیکل تھیولوجیز. کمپیٹنگ پولیٹیکل تھیولوجیز. تو یہ بنیادی طور پر اس کتاب کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے. اب بہت ہی جلد میں ذرا بیان کر دوں کہ یہ جو دو علماء کے گروہ ہیں اور جو مسالک ہیں اور اس کے جو رائدین ہیں، جو اس کے جسے ہم انگریزی میں کہیں گے پائنیئرز، جو اس کے بانیین ہیں، ان کی سوچ میں ہم کیا دیکھتے ہیں، دین کا کیا تصور دیکھتے ہیں. جو پہلے تو کچھ یہ بیان کرنے کی ضرورت میرا خیال ہے شاید سود مند ہوگا، فائدہ مند ہوگا آپ کے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ یہ ہیں کیا یہ مسالک. بہت سے ہمارے جو اہل علم ہیں اور جو دیگر جو افراد ہیں ان کو پتہ ہوگا اس کا، مگر پھر بھی بہت ہی بالاختصار اس کی ذرا میں وضاحت کرتا ہوں. یہ دونوں جو الفاظ ہیں دیوبند اور بریلوی، یہ بنیادی طور پر دو مقامات یا دو چھوٹے شہر ہیں اتر پردیش کے صوبے میں، ہندوستان میں، شمال ہند میں، دیوبند اور بریلی کے نام سے، جس سے ہم یہ ان مسالک کے نام ہمیں ملتے ہیں، دیوبندی اور بریلوی. جیسے میں نے بھی کہا ان کے جو رائدین ہیں، ان کے جو بانیین ہیں، وہ دونوں اعلیٰ متصوفین بھی تھے اور شریعت کے علماء بھی تھے اور حنفی المذہب تھے. اور اس کتاب میں جو مختلف جو تنازعات ہیں جس پر روشنی ڈالی گئی ہے وہ ہیں شفاعت کے حوالے سے، جسے انگریزی کہیں گے پروفیٹک انٹرسیشن، بدعت اور اس کے حدود و قیود، جسے ہم انگریزی میں کہیں گے ہیریٹیکل انوویشن، علم الغیب، نالج آف دی ان نون، اور اس کے حوالے سے مختلف اختلافات. اور پھر دو اور کافی پیچیدہ مگر انتہائی دلچسپ موضوعات تھے جنہیں کہا گیا امکان نظیر، یعنی ایک اور نبی کی وجود میں آنے کی امکانیت، اور امکان کذب، کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے وعدے سے خلافی کرنے کی امکانیت، جس کو کہا جاتا ہے امکان کذب. اور ان اختلافات کو کی تحقیق کی گئی ہے 19ویں صدی کے اوائل میں بھی اور پھر 19ویں صدی کے اواخر میں بھی. تو بنیادی طور پہ ایک جو نقطہ ہے اس کتاب کا یا ایک موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جیسے برطانوی جو حکومت کی جو سلطت ہے اور جو طاقت ہے وہ بر صغیر میں زیادہ مرسوخ ہوتی گئی، زیادہ بڑھتی گئی، تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دینی مباحث ہیں، جو دینی متشاجرات ہیں، جو تنازعات ہیں، ان میں کیسے حدت و شدت جو ہے ہم دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ مسلمان جو علماء ہیں وہ کیسے مسالک میں منقسم ہو گئے، اور خاص طور پر بریلوی اور دیوبندی مسالک میں. اب جو دیوبندی علماء کے جو بنیادی جو دینی سوچ کے کچھ بنیادی عناصر ہیں ان کو میں بیان کر دیتا ہوں.
बुनियादी तौर पे उलमाए देवबंद और ख़ास तौर पे जो राइदीन उलमाए देवबंद, जिनमें ख़ास तौर पर मौलाना अशरफ अली थानवी जिनकी वफ़ात 1944 मिलादी में हुई, और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी वगैरह, इन्होंने बुनियादी तौर पे मुरव्वजा रसूम की तनकीद की। जो उस जमाने में 19वीं सदी के अवाखिर में जो एक मुरव्वजा रसूम थे, जो आदात थे, उनकी तनकीद की। और उनका बुनियादी जो नुक्ता था, जो उनका मौक़िफ़ था, वो ये था कि ये रसूम जो हैं ये अल्लाह ताला की हाकिमियत के बरखिलाफ हैं, और जो शरीयत के हुदूद व क़ुयूद हैं उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। अब एक जो बहुत ही बुनियादी और जरूरी नुक्ता है वो ये है कि, और ये बहुत बसा औकात इस नुक्ते पर तवज्जो नहीं दी जाती है, कि जिस किस्म के रसूम की उन्होंने तनकीद की, जो उस जमाने में जो मुरव्वजा थे और जिन हालात में वो जिस तरह वो अवामत नास उन रसूम में मशगूल थे, उसकी जो तनकीद की गई है, उनके दीनी तसव्वुर में ये रसूम फी नफ्सिहा, यानी जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे इन एंड ऑफ देमसेल्व्स, फी नफ्सिहा या फी ज़ातिहा, ये कोई बुरे रसूम नहीं थे, बल्कि इसके बरअक्स उन्होंने कहा कि अक्सर औकात तो ये बहुत ही इंतहाई अच्छे रसूम हैं और इंतहाई मुस्तहसन रसूम हैं, जैसे मीलाद शरीफ वगैरह, ईसाल सवाब जैसे हम कहते हैं कि किसी इंसान के मरने के 3 या 40वें दिन खाने का पकाना और उसे मसाकीन और फुकरा में तकसीम करना, और फिर उससे जो हासिल होने वाले सवाब हैं या समरात हैं, वो जो इंसान वफात पा गया है उसकी रूह पर उसको ईसाल करना, जिसे हम ईसाल सवाब कहते हैं, जिसे हम सिवम भी कहते हैं, 40वां कहते हैं हमारे बड़े सगीर में जो रसूम है। तो ये कुछ दीनी जो ताबुदी रसूम, और फिर जो गैर दीनी और गैर ताबुदी रसूम जैसे पतंगबाजी हो गई, शतरंज वगैरह, उसकी भी उन्होंने तनकीद की। तो उनका जो बुनियादी मौक़िफ़ था वो ये था, जो मिलाद शरीफ, ईसाल सवाब के हवाले से, ये फी नफ्सिहा फी ज़ातिहा, ये कोई बुरे रसूम हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही अच्छे रसूम है, मुस्तहसन रसूम है। मगर उनका मौक़िफ़ ये था कि जिस नीयत और जिस अंदाज में अवामतुन नास इन रसूम की पैरवी करते हैं और उस पर अमल फरमा है, उसकी उन्होंने तनकीद की। और उनका जो बुनियादी मौक़िफ़ था वो ये था कि देखें, शरीयत के जो अहकामात हैं, उसके जो बुनियादी कुछ जो अहकाम हैं, या तो वाजिबात होते हैं कुछ आमाल, या तो मुहर्रमात में से होते हैं जो हराम होते हैं, और फिर दरमियानी जो एक हुक्म है वो है मुबाहात, वो चीज जो ना हराम हो ना वाजिब हो, जो मुबाहात में हो, फिर जारी बात है मंदूब भी है, मकरूह भी है वगैरह। तो उलमाए देवबंद का बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि ये जो रसूम हैं, जो मुबाहात हैं, जो वाजिबात नहीं हैं, उनमें अवामतुन नास इस शिद्दत से और इस इल्तिजाम से इसको जो है इसमें मशगूल हैं कि जैसे ये वाजिबात की मुशाबहत कर रहे हैं। तो ये उनका बुनियादी मौक़िफ़ था कि इस हद तक वो मुल्तज़िम हैं। और इस पे जो उन्होंने एक मुस्तला इस्तेमाल करते हैं बार बार अपनी तसानीफ में, जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी, वो कहते हैं इल्तिजाम मा ला यल्ज़िम, किसी ऐसी चीज पर मुल्तज़िम हो जाना जो कि शरीयत के हिसाब से उस पर आप वो जरूरी नहीं है, तो उसको गोया के उससे जरूरी बना देना। तो ये उनका बुनियादी जो है नुक्ता था, और इससे उनका नुक्ता ये था कि अल्लाह ताला की हाकिमियत और शरीयत के जो हुदूद क़ुयूद हैं उस पर जो है उसकी खिलाफ वर्जी होती है। तो ये एक उनका बुनियादी नुक्ता था। और दूसरा जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि इन अच्छे अमाल में, जो वैसे अच्छे अमाल हैं, उनमें ऐसी कराहतें आ गई हैं जिसकी वजह से ये अच्छे अमाल जो है वो मकरूहात या ममनुआत में तब्दील हो गए। तो ये एक बहुत ही जो दिलचस्प एक जो नुक्ता है कि उनके दरमियान शरीयत को हमेशा एक जामिद अंदाज में नहीं देखा गया, मगर ये अहकाम जो हैं ये अपने अहवाल के तनासुब से ही उन अहकाम का तायुन होता है। तो कैसी कराहतें जैसे जैसे मैंने कहा, किसी चीज पर इतने इस हद तक मुल्तज़िम हो जाना कि गोया उसको जो है वाजिब करार दे देना, और इसराफ करना, रियाकारी करना। जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी कहते हैं कि ज्यादातर लोग आजकल जो है
ایصال ثواب اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی دولت کی نمائش ہو سکے، تو ریاکاری کرنا وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ جو ہے کسی کو بتائے بغیر، تشہیر کیے بغیر، اعلان کیے بغیر اگر آپ جو ہے فقراء یا مساکین میں ہی جو ہے دولت یا کھانا تقسیم کر لیں، تو لوگوں کا رد فعل یہ ہوگا کہ سبحان اللہ، ہم پیسے دیں اور کسی کو پتہ بھی نہ چلے، یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں تو اس سے ایصال ثواب کی جو بنیادی جو منطق ہے وہی بالکل جو ہے تباہ ہو گئی. کہتے ہیں کہ اگر یہاں ہی کوئی ثواب نہیں ہوگا تو وہاں کیا بخشو گے، جب یہاں ہی صفر ہے تو وہاں کیا بخشو گے، مولانا تھانوی کہتے ہیں. تو یہ کچھ کراہتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ اچھے اعمال جو ہے وہ مکروہات یا ممنوعات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کا بنیادی موقف تھا. اب ایک جو اس سے جو تصور سامنے آتا ہے، اب ہمارے لیے جو سوال ہے وہ اس سے تصور کیا سامنے آتا ہے دین کے بارے میں، علماء کی جو کردار ہے مجتمع میں، اس کے بارے میں تصور کیا سامنے آتا ہے؟ تصور یہ سامنے آتا ہے کہ، اور یہ ان کے موقف کا ایک بہت ہی کلیدی عنصر ہے، وہ یہ ہے کہ وقت کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ، جسے ہم کہیں گے وقت کے تراکم کے ساتھ، انگریزی میں ہم کہیں گے the accumulation of time، وقت کے تراکم کے ساتھ ساتھ رسوم کے جو بنیادی اور اولین مقاصد ہیں وہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں بر صغیر میں. یہ ان کا موقف ہے کہ جیسے ایصال ثواب ہوا، جس کا بنیادی طور پہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کی جو ہے تقویت کرنا، ان کو جو ہے ان کی امداد کرنا، ان کی حمایت کرنا، وہ جو مقصد ہے بنیادی وہ پوشیدہ ہو گیا ہے وقت کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ. اور علماء کا پھر یہ کردار ہے، جو مصلحین ہیں، جو اصلاح کرتے ہیں، ان کا یہ کردار ہے کہ عوامت الناس کو جھنجھوڑنا اور ان کی یہ یاد دہانی کرنا کہ جو رسوم ہیں ان کا بنیادی مقصد تھا کیا، ان کو جگانا اپنی دینی ذمہ داری کے حوالے سے. تو یہ ایک جو ہے علماء اور عوامت الناس، اور جسے کہہ سکتے ہیں زمان یا وقت اور رسوم اور عادات کا آپس میں تعلق، کہ زمان اور وقت کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ یہ رسوم اور عادات اس حد تک مرسوخ ہو گئے ہیں، اس حد تک جامد ہو گئے ہیں عوامت الناس کے تصور میں کہ وہ بھول گئے ہیں عوامت الناس کے اس کے بنیادی مقاصد تھے کیا. تو علماء کا پھر کردار یہ ہے کہ ان کو جھنجھوڑنا اور ان کی یاد دہانی کرانا. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عادت، وقت اور علماء کے کردار کے آپس میں جو تعلق ہے اس کی خاص ہمیں شکل ملتی ہے، جسے ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں the relationship between time, ritual and the authority of the scholar. تو یہ ایک بنیادی تاثر ہے. چلے یہ تو بہت ہی سرسری انداز میں نے بیان کیا وقت کی قلت کی وجہ سے، مگر اب میں بیان کرتا ہوں مولانا احمد رضا خان، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی، ان کا بنیادی موقف پھر کیا تھا، بریلوی جو ہم کہہ سکتے ہیں دینی تصور، وہ کیا تھا. اب اس میں بھی ایک بہت ہی ضروری بات ہے، وہ یہ ہے، اور یہ عمومی تاثر کے برخلاف، کہ مولانا احمد رضا خان کے نزدیک بھی عوامت الناس کے جو اعمال تھے، ان کے جو عادات تھے، ان کی انہوں نے بڑی جم کے تنقید کی ہے. ان کا یہ موقف نہیں تھا کہ جیسے بھی جو عوام جو بھی کرے وہ ٹھیک ہے، جیسے بھی وہ میلاد شریف میں اپنے جو ہے رسوم کی ادائیگی کرے وہ بالکل ٹھیک ہے، بلکہ ان کے تصانیف میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی تنقید کی گئی ہے عوامت الناس کے اعمال کے حوالے سے. مگر ان کا موقف یہ تھا، اور یہاں پہ ایک لطیف فرق ہے علماء دیوبند اور رائدین دیوبند اور اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے درمیان. ان کا موقف یہ تھا کہ بجائے ان رسوم کو سرے سے ممنوعات میں تصور کر دینا یا بدعت کہہ دینا، جو اس میں کراہتیں داخل ہو گئی ہیں عوام کی نیت کے حوالے سے یا ان کے اعمال کے حوالے سے، اس میں جو کراہتیں داخل ہو گئی ہیں ان کراہتوں کا اصلاح کرنا، کہ اگر وہ کسی جو ہے رسم کو جو مباح ہے اور اس کو وہ واجب سمجھنے لگے ہیں، یا اس میں اس حد تک اس شدت و حدت اور اس التزام میں سے وہ کار فرما ہو گئے ہیں، تو وہ جو ایک کراہت اس میں داخل ہو گئی ہے اس کی اصلاح کی جائے، بجائے کہ اس رسم کو قطعی طور پر منسوخ کر دیا جائے یا اس کو بدعت ٹھہرایا جائے. کیونکہ ان کے نزدیک ایسے رسوم جو نبی پاک کی تعظیم و تکریم کا ذریعہ بنے، انہیں ہم ایسے منسوخ نہیں کر سکتے، مگر جو عوامت الناس کے اعمال میں جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کی جائے. یہ تو ایک ان کا بنیادی موقف تھا. اور جو دوسرا ان کا بنیادی موقف تھا وہ یہ تھا، اور یہ ایک لطیف نقطہ ہے،
علماء دیوبند کے برعکس ان کا بنیادی موقف یہ تھا کہ جو ایک معاشرے کا جو ایک انفرادی مزاج ہے اور اس کی جو دینی زندگی ہے، روزمرہ کی دینی زندگی ہے، جو رسوم ہے، اس میں اور جو وقت ہے یا جو زمان ہے، جو سیاق ہے، اس کو ہمیشہ ان دونوں کا آپس میں ہم جو تعلق ہے اس کو ایک تصادم یا خلفشاری کی کیفیت میں نہیں سمجھنا چاہیے. جیسے ہم نے ابھی بیان کیا نا کہ جو وقت اور عادات کا آپس میں تعلق، تو اس کو جو ہے ایک متصادم حالات ہمیشہ اس میں تصور نہیں کرنا چاہیے. مگر اگر ایک معاشرہ اپنی مصلحت اور اپنی طبیعت اور اپنی مزاج کے مطابق اپنی دینی زندگی کا تعین کرے تو اس میں کوئی برائی، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. اس کی ایک بڑی زبردست مثال ہے تعین تاریخ کے حوالے سے. تو علماء دیوبند کے نزدیک یہ جو رسوم ہے، اس کی اگر آپ ایک کوئی تاریخ متعین کر لیں، جیسے جو میلاد شریف ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہی منعقد ہوگی، اور کوئی اور جو رسم ہے وہ تیسرے دن ہی ہوگی، 40ویں دن ہی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو علماء دیوبند کے نزدیک جو تعین تاریخ ہے، یہ تعین وقت ہے، یہ جو ہے یہ واجبات جو ہیں جیسے نماز اور حج اور روزہ وغیرہ، اس سے پھر ان کی مشابہت ہو جاتی ہے ان غیر واجب رسوم کی اگر اس میں تعین وقت ہو. تو یہ علماء دیوبند کا موقف تھا کہ آپ کسی سال اس کو 12 ربیع الاول میں کر لیں، کسی سال کسی اور تاریخ کر لیں، کسی سال آپ جو ہے اس کی جو حیت ہے اس کو بھی تبدیل کرتے جائیں، کسی سال جو ہے آپ کوئی کھانا تقسیم کریں، کسی سال آپ کوئی اور آپ شیرینی تقسیم کریں، کسی سال کوئی آپ غلہ تقسیم کریں، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی جو حیت ہے اس کو بھی آپ تبدیل کرتے جائیں، اور جو تاریخ ہے اس کو بھی آپ تبدیل کرتے جائیں، تاکہ مباحات اور واجبات میں آپس میں کوئی تشابہ قائم نہ ہو، کوئی جو ہے اس میں مماثلت جو ہے قائم نہ ہو، کیونکہ اس مماثلت کو وہ جو ہے خطرناک ٹھہراتے تھے شریعت کے اعتبار سے. مگر مولانا احمد رضا خان علیہ حضرت احمد رضا خان کا یہ موقف تھا کہ تعین تاریخ میں کوئی کراہت نہیں ہے. تاریخ تعین سے ہی تو مداومت کسی رسم کی جو ہے وہ ہوتی ہے. اگر آپ کو پتا ہوگا کہ اس سال اس تاریخ میں کوئی رسم ہوگی تبھی تو آپ اس میں شرکت کریں گے. تو ان کے جو ایک دینی سوچ ہے، ان کی جو ایک معاشراتی جو ان کی سوچ ہے، اس میں جو خاص طور پہ جو رسوم ہیں جس سے جو موجب تکریم رسول ہوں، ان کے استمرار، اس کا استمرار تبھی ہوگا جب معاشرہ اور جو مجتمع ہے وہ اپنی طبیعت، اپنی مصلحت کے مطابق ہی اس کا تعین کرے کہ یہ جو رسوم ہیں وہ کیسے وقوع پذیر ہوں گے. اگر اس میں کوئی کراہتیں نہ ہوں، بشرطے کہ اس میں کوئی کراہتیں نہ ہوں، تو عادات اور زمان اور وقت کا آپس میں جو تعلق ہے اس میں ایک باہمی اتفاق ہے، اس میں ایک باہمی تلفیق ہے، نہ کہ اس میں ہمیشہ ایک جو ہے اختلاف اور تصادم کی صورت ہو. تو یہ ایک جو ہے ایک مختلف ہم دیکھتے ہیں تصور زمان، عادت اور تاریخ کے حوالے سے. اب بات کو جو سمیٹتے ہوئے، جو اس کتاب میں دکھانے کی میں نے کوشش کی ہے، ظاہری بات ہے کتاب میں بہت زیادہ دیگر تفاصیل بھی ہیں، اس کے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ہی مذہب سے مراد ہے، جو ایک ہی دینی جو شریعت کی جو فقہ ہے، فقہ حنفی، اسی کے دو علماء انہوں نے ان مختلف موضوعات پر کیسے مختلف تشریحات کی ہیں. تو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے علماء ماشاءاللہ کس حد تک ان کی جو ہے دور اندیشی تھی، کس حد تک وہ گہرائی تھی ان کی سوچ میں، اور انہوں نے کیسے ایک ہی مذہب کی، ایک ہی فقہ کی مختلف تشریحات کی ہیں. مگر بات کو سمیٹتے ہوئے کہ ایک بنیادی جو نقطہ ہے اس کتاب کا، ڈیفینڈنگ محمد ان ماڈرنٹی جو کتاب ہے، اس کا ایک بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ ایک دینی اور فقہی بحث ہے، جو کہ ہے، اور دکھایا بھی گیا ہے کہ کیسے یہ فقہی اور دینی بحث ہوتی ہے. مگر ان جو دو روایات ہیں، یا جو دو ہم کہہ سکتے ہیں تیارات ہیں، تیارات فکری ہیں، انٹلیکچوئل سٹریمز ہیں، ان میں دو سیاسی اور اجتماعی نظریات بھی ہم دیکھتے ہیں، اور یہ دو مختلف سیاسی اور اجتماعی نظریات کی عکاسی کرتے ہیں. اب سیاسی سے میری مراد صرف انتخابات نہیں یا صرف ریاست نہیں، اس انداز میں سیاست کو نہیں بیان کر رہا. سیاسی سے میری مراد ہے
کہ انسان اور مجتمع یعنی انڈیویجول اینڈ سوسائٹی کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے، اور پھر علماء کا اس تعلق کے حوالے سے کیا کردار ہونا چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء دیوبند کے نزدیک انسان اور اجتماع کا آپس میں جو تعلق ہے اس میں معاشرہ جو ہے، جو مجتمع ہے، جو معاشرہ ہے، وہ زوال پذیر ہے، وہ اخلاقی فساد کی گرفت و زد میں ہے، اور علماء کا کردار پھر یہ ہے کہ اس آفت زدہ دنیا میں ایک اضطراری مداخلت اور اصلاح کی جائے، جسے ہم انگریزی میں کہیں گے ایمرجنسی انٹرونشن. ایک اضطراری مداخلت اور اصلاح کی جائے. اور حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو رسوم ہیں، جو فی نفسہا فی ذاتہا مباحات میں سے ہیں، جو کہ اچھے رسوم ہیں، مگر وہ اس حد تک جو عوامت الناس کی جو نیت ہے اور ان اعمال میں جس طرح سے وہ کار فرما ہے، وہ اس حد تک جو ہے اس میں فساد داخل ہو گیا ہے کہ کوئی اور راستہ نہیں رہا مگر ان کا سد باب کرنا، ان کو بدعت تصور کرنا اس مخصوص حیت میں اور اس مخصوص احوال میں. تو یہ بہت ہی ضروری نقطہ ہے، یہ بہت ہی ضروری نقطہ ہے، کیونکہ یہ موضوع حساس بھی ہے. تو میں یہ نقطہ اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ علماء دیوبند، جو رائدین دیوبند، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، اگر ان کی آپ کتب کا مطالعہ کریں تو ان کے نزدیک ان رسوم کو فی نفسہا بدعت نہیں کہا گیا ہے، مگر ان خاص جو وہ کہتے ہیں حیت قضائیہ، یعنی in that particular condition, in that particular modality، ان حیت قضائیہ اور اس خاص احوال میں یہ جو ہے رسوم بدعت ٹھہرے، کیونکہ جو حدود شریعت ہیں، واجبات اور مباحات میں جو تفریق ہے وہ مشتبہ ہو گئی، اس میں جو ہے ایک شبہ واقع ہو گیا. تو یہ ان کا بنیادی تصور تھا. مگر اعلی حضرت کے مولانا احمد رضا خان کے نزدیک، ان کے نزدیک بھی عوام کے جو اعمال ہیں اس میں تحسن کی بھرپور گنجائش ہے. تو یہ ایک بہت ضروری نقطہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ جو عوام کر رہی وہ سب ٹھیک ہے. یہ دونوں جو علماء ہیں، یہ جو ہے یہ دونوں سمجھتے ہیں العوام کالانعام، جیسے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں the masses are like cattle، یہ بھیڑ بکری کے جیسے ہیں جو عوامت الناس ہیں، ان کی اصلاح ہمیشہ علماء کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک بھی اس میں جو ہے ان کے اعمال میں تحسن کی بھرپور گنجائش ہے. مگر علماء کا کردار یہ نہیں ہے کہ ان رسوم، خاص طور پر وہ رسوم جو رسول پاک کی تعظیم و تکریم کا ذریعہ بنے، علماء کا کردار ہے ان کی اصلاح کرنا، تربیت کرنا. اور حالات اتنی اضطراری کیفیت ابھی نہیں آئی ہے کہ ان رسوم کو سرے سے ہمیں اس کا سد باب کر دیں یا انہیں بدعت ٹھہرا دیں. تو یہ ایک بہت ہی لطیف اختلاف ہے، اور یہ ایک لطیف اختلاف ہے، یہ بہت ہی معقد اختلاف ہے، اس میں پیچیدگی بھی ہے، اس میں گہرائی بھی ہے. اور اس اختلاف کو ہم، یہ بنیادی نقطہ ہے میری کتاب کا، کہ اس اختلاف کو ہم متصوفین اور شریعت کے متخصصین کے درمیان اختلاف نہیں ٹھہرا سکتے. This is not about law versus Sufism. یہ متطرفین اور معتدلین کے درمیان اختلاف نہیں ہے. This is not about extremists versus moderates. Not about legal scholars versus Sufi scholars. تو یہ بہت ہی بنیادی تصور ہے، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، مغرب میں بھی. جب بھی میں جو اس کتاب کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ بریلوی دیوبندی تنازع ہے، بہت سے لوگوں نے زیادہ جو ہے ہمارے علماء کی کتب کا مطالعہ نہیں بھی کیا، مگر ایک عمومی تاثر یہ کہ جو ہے کچھ علماء تھے ان کے نزدیک جو ہے مزارات پر جانا، زیارت کرنا، میلاد کرنا ٹھیک تھا، دوسروں کے نزدیک یہ خراب تھا. تو ایک جو ہے وہ متطرفین ہیں، وہ شریعت پسند ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ طریقت پسند ہیں. ایک جو ہے وہ معتدلین میں سے ہیں اور دوسرے جو متطرفین میں سے ہیں. ایک وہابیہ ہیں اور دوسرے غیر وہابیہ ہیں. تو یہ ایک عمومی تاثرات ہیں. ان عمومی تاثرات کا قلع کما کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کتاب میں، اور یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان مباحث میں، ان اختلافات میں انتہائی گہرائی ہے. ان اختلافات کو ہم جو مغرب میں جو علمی اس وقت جو سرگرمیاں ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا پولیٹیکل تھیولوجی کے حوالے سے، دینی مباحث اور سیاسی سوچ کا آپس میں ربط و تعلق، اور دیگر جو مباحث ہیں مغرب میں علمی جو حلقے ہیں، ان کو آپس میں ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں. ہمارے علماء کی تصانیف، ان کی فکر، اور جو مغرب میں جو دینی اور جو علمی جو سرگرمیاں ہیں اور جو افکار ہیں، ان کو آپس میں ہم جوڑ بھی سکتے ہیں. تو اس میں یہ بھی امکانیت ہے ہمارے علماء کی روایات میں.
اور ایک جو گزارش ہے وہ عوامت الناس سے یا جو دیگر جو مفکرین ہیں, جو دیگر متخصصین ہیں, کہ دیکھیں بہت سے جو علماء روایات اور ہمارے ضمن معاصر میں بھی جو بہت سی باتیں ہیں ان کی آپ تنقید کر سکتے ہیں اور بالکل بجا تنقید ہو سکتی ہے, اور بہت سے جو علماء وہ خود بھی اپنی روایت کی تنقید کرتے ہیں, آپس میں ان کے اختلافات بھی ہیں, ان کے آپس میں جو ہے آپس میں تنقید بھی ہے. مگر جب ہم تنقید کو جو ہے سریعاً بہت جلد بازی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ پوری روایت جو ہے اس سے کوئی حاصل نہیں ہے, اس سے کوئی ثمرہ نہیں ہے, اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہ کیا اختلافات ہیں میلاد شریف پہ, ایصال ثواب پہ, کیا آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے کھانے کے اوپر جب آپ جو ہے کسی کا قول پڑھ رہے ہیں وغیرہ. تو یہ ایک عمومی تاثر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان مباحث اور اختلافات کو بالکل جو ہے غیر ضروری سمجھنا اور کہنا یہ تو جو ہے جو بالکل اس میں کوئی اس کی جو ہے کوئی حاصل نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر آج کل ہم خاص طور پر دیکھتے ہیں علماء کے حوالے سے, علماء اور جو نیم علماء ہے, جو نیم جو ہم کہہ سکتے ہیں جو جن کو مدارس کی جو تربیت ہے وہ شاید حاصل نہ ہو, ان میں آپس میں تفریق نہ کرنا. دیکھ علماء کی جو روایت ہے اس میں بڑی گہرائی ہے. تو آج کل عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان, ہندوستان, دیگر ممالک میں بھی کہ کسی کو ایک دم کہہ دینا ملا وغیرہ اور اس سے اس کی جو ہے تحقیر کرنا, یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اور کوشش میری اس کتاب میں یہ ہے کہ انگریزی میں ہے یہ کتاب, انشاءاللہ اس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے گا جلد, کہ آپ سب کے لیے جو یہ مباحث ہیں جو کافی جو ہے پیچیدہ ہیں, جو معقد ہیں, اس کو آسان انداز میں مگر توضیح کے ساتھ اور تفاصیل کے ساتھ بیان کرنا, تاکہ جو علماء روایات ہیں ان کی گہرائی سے آپ روشناسی حاصل کر سکیں. اور آخری جو نقطہ میں کہوں گا وہ یہ ہے جو علماء کے لیے, جو علماء جو دیوبند بھی ہوں, جو بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری 19ویں صدی اور 18ویں صدی میں جو اختلافات تھے یہ انتہائی جو ہے شدت سے یہ اختلافات سامنے آئے, اور اس میں کافی شدت بھی ہے, کافی اس میں جو ہے اختلاف میں کافی گرمی بھی ہے ان تصانیف میں وغیرہ, مگر پھر بھی کوئی عنف کا جو ہے ہم نہیں دیکھتے عنصر, کوئی جو ہے گولیاں نہیں چلی, کوئی جو ہے اس میں جو ہے عنف کا ہم جو ہے عنصر نہیں دیکھتے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک بڑی مثالی ایک اختلاف کیسے انسان کر سکتا ہے بغیر عنف کے, ایک انتہائی معقد انتہائی اختلافی بحث میں ہم کیسے حصہ لے سکتے ہیں مگر عنف اور تشدد کے بغیر. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک روایت ہے, اور یہ ایک ہمارے جو علمی جو ہماری جو تاریخ ہے, جو روایات ہیں, اس کا ایک بہت ہی ایک کلیدی عنصر ہے. علماء دیوبند اور حضرت احمد رضا خان, مولانا احمد رضا خان کے افکار, اور ان سے ہمیں جو ہے ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. اختلافات کے مطالعے سے, تعمق سے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے بہت سیکھنے کو ملے گا, اور اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اختلافات سے, مگر اس کو زیادہ پیچیدگی سے اور زیادہ لطافت سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں اس بات پر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. بہت بہت شکریہ پھر سے منتظمین ہستونیست کا, ڈاکٹر علی کا, ڈاکٹر تیمور صاحب اور ڈاکٹر رضوان کا, کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا. تو آپ کے اگر کچھ سوالات یا کچھ باتیں مبہم رہ گئی ہوں تو اس کا میں جواب دے سکتا ہوں, مگر آپ کے صبر کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شیر علی بہت بہت شکریہ, بہت ساری چیزوں کا شکریہ. ایک تو آپ کے موضوع کا, دوسرے آپ کے طرز خیال اور انداز کا. مطلب آپ کی بات سن کے مجھے واقعی میں بہت اچھا لگتا ہے, حالانکہ یہ میرا فیلڈ ڈائریکٹلی نہیں ہے, لیکن آپ کی بات سننے میں اور جس طرح آپ نے بیان کیا واقعی میں بہت بہت دلچسپ ایکسپریشن تھا. کچھ امیڈیٹ جو میرے آپ کی بات سن کے جو کوشچنز آئے, پہلی بات سوری میں یہ ایڈمٹ کرنا چاہوں گا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میرا پی ایچ ڈی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اسٹارٹ ہو رہا ہے. سو سیکنڈلی آپ سے 2-3 سوال پوچھنا چاہوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم لوگ آڈینس سے سوال لے سکتے ہیں. پہلا تو یہ جو امیڈیٹ کوشچن جو یہ آپ کی گفتگو سن کے یہ نظر آتا ہے کہ اس میں ریفارمیشن سے جو یورپ میں 16ویں صدی میں جو ریفارمیشن ہوا تھا, پروٹسٹنٹ ریفارمیشن, اس کے ساتھ کچھ سملیرٹیز نظر آ رہے ہیں, خاص طور میں کیلوین اور لوتھر کے باتوں میں. کیلوین اور لوتھر دونوں یہی چاہ رہے تھے کہ ان کا دین مسیحی سمپلیفائی ہو جائے,
बनिस्बत कैथोलिक चर्च के, तो आपने इसमें क्या इन दो तवारीख में और इन दो दीनों अध्ययन में क्या क्या मुश्तरक और क्या मुख्तलिफ देखा, इस पे कुछ बयान कर सकते हैं? बहुत जबरदस्त सवाल पूछा आपने। देखिए, एक जो जब आप इस किस्म के इस्लामी इख्तलाफ, उलमा के माबैन इख्तलाफ का जो आप तज्जिया कर रहे होते हैं, तहकीक कर रहे होते हैं, तो उसमें ये जो है तहकीकाती सवाल बार बार उठता है कि अगर इस किस्म के इख्तलाफात जो इस्लाम में या उलमा के माबैन हो, उसकी अगर किसी और मगरबी इख्तलाफ के साथ मुशाबहत हो, तो उस मुशाबहत का आप तज्जिया कैसे करें, कैसे इस अंदाज में करें कि वो मुशाबहत जो है उसकी आप निशानदही भी करें, मगर फिर भी जो इनकी जो इनफरादी जो शक्ल है और जो हैसियत है इस इख्तलाफ की उलमा के माबैन, उसकी इनफरादियत भी कायम रहे। तो ये एक जो है एक तवाजुन अपनाना पड़ता है। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है मुशाबहत जरूर है, कि मुशाबहत इस अंदाज में है कि बुनियादी तौर पे जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलमाए देवबंद और इससे पहले मौलाना शाह इस्माइल शहीद भी कहा जाता है, उनके नजदीक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्वुर हम देखते हैं, उसमें उनकी इंसानियत पर जो है तरकीज की गई है। और ये एक मौक़िफ़ बयान किया गया है कि कमाल इंसानियत से ही कमाल नबूवत साबित होती है। तो ये एक हम देखते हैं मौक़िफ़। जबकि जो आला हज़रत अहमद रज़ा खान और इससे पहले जो उलमाए खैराबाद, मौलाना फजल हक खैराबादी और उनके वालिद मौलाना फजल इमाम खैराबादी के नज़दीक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम तस्वुर देखते हैं, उसमें उनके अल्लाह ताला के सबसे महबूब तरीन हस्ती होने का जो एक जो उनका मकाम है, उस पर हम काफी जो तशदीद देखते हैं, तरकीज देखते हैं। तो ये एक हम देखते हैं, एक थोड़ा सा एक लतीफ फर्क हम देखते हैं। तो जाहिर बात है इसकी मुशाबहत जरूर है, मगरबी जो इल्मी रिवायात हैं, जो इख्तलाफात हैं, उससे मुशाबहत जरूर है। मगर साथ साथ अली साहब मैं ये भी कहूंगा कि जो एक फर्क है वो ये है कि दोनों उलमा के नजदीक जो दो मुख्तलिफ हमारे जो मसालिक है हमारे सामने, दोनों के नजदीक उनका जो बुनियादी मकसद है वो एक ही है, और वो है अल्लाह ताला की हाकिमियत पर कोई शुबा ना उठे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है और उनकी जो उनका जो मर्तबा है उस पर भी कोई आंच ना आए। तो ये जो बुनियादी मकसद है वो काफी मुश्तरक है, और इन दोनों जो मसालिक है इनमें बहुत से मुश्तरकात भी हैं, बहुत सी चीजें मुश्तरका भी हैं। दरअसल जो मेरी किताब है उसमें जो बाब दोम है, चैप्टर 10, वो बुनियादी तौर पर उसका उन्वान यही है, मुश्तरकात, कन्वर्जेंसेस। उसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह इनके आपस में काफी चीजें मुश्तरक भी हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पे इख्तलाफ है। दूसरा जो ज्यादा जरूरी सवाल उठता है आपके सवाल से वो ये है कि जब हम इस्तेमारी अहवाल, जैसे हम कहेंगे कलोनियल कंडीशंस, और दीनी मबाहिस और इख्तलाफात, इसका आपस में जो ताल्लुक है उसकी जब हम तहकीक करते हैं तो उसकी क्या नौयत है इस ताल्लुक की, इस्तेमारी अहवाल और दीनी मबाहिस और इख्तलाफात। तो उसमें ये जब हम देखते हैं, जैसे मौलाना शाह इस्माइल शहीद हो गए जिन्होंने जो है मुख्तलिफ रसूम की तनकीद की वगैरह, तो एक जो शुबा उठता है या एक जो ख्याल उठता है दिमाग में वो ये है कि क्या ये एक इस्लामी प्रोटेस्टेंट मुफक्किर हैं जिनकी जो है जिनकी सोच है वो जो प्रोटेस्टेंट मुफक्किरीन है जो, और उनने जो कैथोलिक रिवायत की जो तनकीद की है उससे मिलती जुलती है, तो क्या हम इसे कह सकते हैं कि ये एक इस्लामी प्रोटेस्टेंट मुफक्किर है? तो किसी हद तक मुशाहबत तो है, मगर जो एक बुनियादी फर्क है वो ये है कि जैसे मौलाना शाह इस्माइल शहीद हो गए, वो बरतानवी मुअस्ससात या बरतानवी तालीमी इदारों से तो वो फारिग तहसील नहीं थे, तो उनकी जो अपनी जो रिवायत है, जो इस्लामी रिवायत है, वो उसी के अंदर रहते ही वो अपनी जो इस्लाही कार्रवाइयां हैं, जो इस्लाही सोच फिक्र है, उसको वो आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो इनफरादियत है, जो उनकी शख्सी हैसियत है, उसको हमें नहीं खोना चाहिए जब हम ये मुशाबहत देखते हैं मगरबी इख्तलाफात और इस्लामी इख्तलाफात के माबैन। सवाल आपका बहुत ही जायज़, शुक्रिया। इससे रिलेटेड अली साहब एक छोटा सा बड़ा आमियाना सा पॉपुलर किस्म का
मेरी समझ है जो मतलब कि पढ़े लिखों वाली नहीं है, मगर एक अमूमी ख्याल या जो लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो जैसे हजरत इस्माइल शहीद और ये वाले जो अफ्कार अभी आपने कहा जो प्रोटेस्टेंट साउंडिंग है, कुछ लोग कहते हैं कि ये वहाबिज्म से आए हैं, उस पे आपने कोई क्या आपकी किताब पे इस एस्पेक्ट पे है बात की? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल। देखें 19वीं सदी के अवाइल में ही और खास तौर पे 19वीं सदी के अवाखिर में ये जो लफ्ज है वहाबिया का, ये एक बहुत ही जो है हम कह सकते हैं इस्तिफजाजी लफ्ज बन गया था, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा लफ्ज बन गया था। और खास तौर पर जो ये मुस्तशरिक एक मुफक्किर हैं W हंटर के नाम से, उन्होंने एक किताब लिखी थी बरे सगीर में मुसलमान और वहाबी वगैरह, उसके शाया होने के बाद और आहिस्ता आहिस्ता हम देखते क्या है कि ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसमें जो मुख्तलिफ मसालिक हैं, जो मुख्तलिफ ग्रोह हैं, वो अपने मुआनिदीन, अपने जो उनके जो जिनसे उनका इख्तलाफ हो रहा होता है, उन पर ये जो है उन्वान वो चस्पा कर देते हैं कि ये जो है वो वहाबी वगैरह। मगर अगर आप देखें तो अब ये एक तासुर है कि जो मौलाना शाह इस्माइल शहीद की जो सबसे मशहूर किताब है तक़वियतुल ईमान के नाम से कह सकते हैं, फोर्टिफाइंग फेथ, रीएनर्जाइजिंग फेथ, जिसपे पूरा मेरी किताब में एक दो चैप्टर उस पर जो है उस किताब के मुताले पर मरकूज हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की जो किताब है उसी का तर्जुमा है वगैरह। जहां तक मैंने देखा है वो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो उन्वान है वहाबियत का, ये बसा औकात मुनासिब शायद ना हो, क्योंकि तारीखी हवाले से भी जो इनके आपस में जो रवाबित और ताल्लुकात थे वो इतने कभी हम नहीं देखते, जो तारीखी जो हमें जो मसादिर हमारे सामने हैं। और खास तौर पर उलमाए देवबंद के हवाले से तो ये कहना बहुत ही मेरे ख्याल है उसमें गैर मुनासिब होगा। वो इसीलिए और ये बहुत जरूरी नुक्ता है कि जो एक बुनियादी उनका जो पहलू है उनकी दीनी सोच का, वो है फ़िक़्ह हनफी से उनका जो है इल्तिज़ाम। फ़िक़्ह हनफी के साथ उनकी बड़ी अकीदत है। और जो वहाबिया हैं या जो हम कह सकते हैं सलफी जो ग्रोह हैं, उनके बुनियादी जो एक उनका अकीदा है वो ये है कि ये जो मज़ाहिब हैं जैसे हनफी, शाफ़िई, मालिकी, हंबली वगैरह, इससे हटकर, इससे क़तई नज़र हम सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही ये जो मुख्तलिफ सवालात हैं उनके जवाबात हम अखज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बुनियादी इनमें इख्तलाफ है। और इस वजह से जो तीन बुनियादी मसालिक हम देखते हैं 19वीं सदी के अवाखिर में बर सगीर में, वो उलमाए देवबंद, आला हजरत अहमद रजा खान और उलमाए बरेलवी, और फिर तीसरी जाहिर बात है एक आले हदीस, जिसे हम कह सकते हैं बर सगीर में एक सलफी जो एक रविश हम देखते हैं। तो ये तीन बुनियादी मसालिक हैं। मगर ये जो ये एक बुनियादी जो नुक्ता है कि नुसूस की तावील और तशरीह कैसे की जाए, उसमें ये बहुत बड़ा फर्क है वहाबी जो मुफक्किरीन हैं उनके और उलमा और देवबंद के दरमियान। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो इनके जो मुआनिदीन थे, जो इनसे इख्तलाफ करते थे, उन्होंने ये जो उन्वान उन पर चस्पा किया। तो उस हमें सियाक में इसे देखना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बल्कि एक ही सवाल है, इसके दो पार्ट हैं इसके। एक तो ये कि ये 18वीं और 19वीं सदी में ये पहला सवाल तो ये कि ये 18वीं और 19वीं सदी में सवाल उठ क्यों रहे हैं, पहली बात इन रसूम के हवाले। और इसमें जदीदियत का क्या किरदार है, और ये इन एक्टर्स का, ये जो हमारे सामने जो उलमा है, इनके ऊपर क्या असर है। एक तो ये पार्ट, और दूसरा ये कि बड़े सगीर में हमारे मतलब साउथ एशिया में दीन की क्या नौयत है, क्या रंग है, क्या तर्ज है, जिससे हम लोग आज 21वीं सदी में जदीदियत को बेहतर समझ सकें। और अभी की जो कि फील्ड उठ रही है क्रिटिकल सेक्युलरिज्म, इस तरफ क्या कंट्रीब्यूशन है इस डायलेक्टिक का, इस जदलियात का। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़े आपने सवाल उठाए। बहुत इख्तिसार के साथ मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला नुक्ता, ये मबाहिस और इख्तलाफात 18वीं सदी के अवाखिर और 19वीं सदी में उठ रहे क्यों हैं, ये इतनी शिद्दत इख्तियार क्यों करते हैं इस सियाक में। जो मेरा नुक्ता है इस किताब में, जो मैं समझ पाया हूं, वो ये है कि मेरा ख्याल है जो इस्लामी सल्तनत और इस्लामी हाकिमियत
کہ زوال کا جو سیاق ہے اور جو انحطاط کا جو سیاق ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں مغل حاکمیت، مغل سوورنٹی، اس کے جو زوال سے اٹھنے والے جو احوال ہیں، انہی میں یہ اختلافات جو ہے ہم دیکھتے ہیں. اب ظاہری بات ہے یہ جو مباحث ہیں، یہ جو اختلافات ہیں، اس کی لمبی تاریخ ہے. میلاد شریف کے حوالے سے، ایصال ثواب کے حوالے سے بر صغیر میں بھی لمبی تاریخ ہے، اور دیگر اسلامی سیاقات میں بھی اس کی لمبی تاریخ ہے. یہ کوئی نئے سوالات نہیں ہیں، مگر جس شدت اور جس انداز میں یہ اٹھتے ہیں 19ویں صدی میں، یہ ایک نئی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک بنیادی سیاق ہے، جس میں جو بہت دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے، جو میں نے خود اس کا ملاحظہ کیا جب میں تحقیق کر رہا تھا اس کتاب کی، اور اسی لیے اس کتاب کا عنوان ہے ڈیفینڈنگ محمد ان ماڈرنٹی، دفاع نبی پاک در زمن جدیدیت، کہ جو مختلف اختلافات ہیں اگر آپ غور کریں تو تمام اختلافات کا جو محور ہے وہ نبی پاک کی حیثیت کی شخصیت کو ہم کیسے سمجھیں، اور پھر ان کی شخصیت کو اور ان کے کردار کو ہم جیسے سمجھتے ہیں، اس کے اور جو عوامت الناس کے جو اعمال ہیں اور ان کا جو دینی طرز ہے اس میں کیا ربط ہے. تو اب دیکھیں علم الغیب کے حوالے سے، بدعت کے حوالے سے، شفاعت کے حوالے سے، امکان نظیر کے حوالے سے، تمام جو مباحث ہیں یہ نبی پاک کی شخصیت اور ان کی کردار پر مرکوز ہیں. تو یہ ایک بنیادی نقطہ، یہ میرا خیال ہے یہ وجہ ہے ان اختلافات کی اس سیاق میں اٹھنے کا. دوسرا نقطہ جو آپ نے اٹھایا کہ استعماری طاقت اور ان دینی روایات کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور یہ خاص طور پر یہاں پہ بر صغیر میں بھی اور مغرب میں بھی جو ہم کہہ سکتے ہیں دراسات بر صغیر ساؤتھ ایشین سٹڈیز، اس میں بہت ایک استفزازی سوال ہے یہ کہ استعماری طاقت اور دینی روایات کا آپس میں کیا تعلق ہے. جو میرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے، جیسے ہم دیکھتے ہیں مغلیہ سلطنت کا انحطاط اور برطانوی استعمار کا ازدہار اور اس کا سامنے آنا، اور مؤسساتی انداز میں جب ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کنڈیشنز، مؤسساتی احوال جو ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں ایک جدید ریاست کا سامنے آنا، جو ماڈرن اسٹیٹ کا سامنے آنا، اور جیسے ہم کہیں گے مختلف جو نظام، جو ڈاک کا نظام شروع ہوتا ہے، جو پوسٹل سسٹم شروع ہوتا ہے، جو ٹرین کا جو نظام شروع ہوتا ہے وغیرہ. تو مؤسساتی جو نظم ہیں اور جو احوال ہیں اور جو سیاسی احوال ہیں، ان جدید احوال کا اور ان نئے دینی روایات اور اختلافات کا سامنے آنا، ان کا آپس میں بڑا ہی گہرا ربط ہے. تو یہ جو اختلافات ہوئے ہیں، جو فتاوی جو شائع ہوئے ہیں، جو یہ مختلف تصانیف ہیں جن کا میں نے مطالعہ کیا اور پھر یہ میں نے اپنی کتاب لکھی ہے، تو یہ کیسے جو ہے ان کی توضیح کیسے ہوئی، ان کی جو ہے یہ عوامت الناس تک کیسے پہنچے. ظاہری بات ہے اس میں جو مختلف دارات النشر، جو پرنٹنگ پریسز کا جو قیام ہوا تھا 19ویں صدی میں، اس کا بڑا گہرا ربط ہے. مگر میرا ایک نقطہ علی صاحب وہ یہ ہے کہ ہمیں تفریق کرنی چاہیے استعمار کے سیاسی اور مؤسساتی احوال کی، اور پھر جو استعمار کی علمیاتی احوال، جسے ہم انگریزی میں کہیں گے اپسٹیمولوجیکل کنڈیشنز، کہ جو نئے تصورات، جو نئے خیالات جو سامنے آتے ہیں. تو اس لحاظ سے بسا اوقات جو مغربی علمی حلقوں میں ہم جلد بازی کر لیتے ہیں، اور ہم یہ تصور کر لیتے ہیں جیسے شاہ اسماعیل شہید ہو گئے، مولانا اشرف علی تھانوی ہو گئے، اگر انہوں نے رسوم کی تنقید کی ہے تو انہیں ہم پروٹسٹنٹ مفکرین تصور کر لیں اور کہہ لیں کہ یہ دیکھیں یہ تو جدیدیت کے زیر اثر ہی یہ پروٹسٹنٹ جو ہے ایک اسلام سامنے لا رہے تھے، اور جو جدیدیت اور استعماری جو ایک دین کی سوچ تھی ان کا انہوں نے استیعاب کر لیا، اس کو انہوں نے ایبزارب کر لیا، جیسے انگریزی میں کہیں گے. میرا خیال ہے یہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. علمیاتی حوالے سے، اپسٹیمولوجیکل حوالے سے ہمیں تفریق کرنی چاہیے مختلف شخصیات کے درمیان. تو سر سید احمد خان کے جو افکار ہیں، جو ان کی جو دینی سوچ ہے، وہ ایک الگ طرز کی ہے. علماء دیوبند جو ہے، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی جو دینی سوچ ہے وہ ایک الگ طرز پہ ہے، اور اس میں ہمیں تفریق کرنی چاہیے. تو علمیاتی احوال اور پھر سیاسی اور مؤسساتی احوال کے آپس میں تفریق کرنی چاہیے. انگریزی میں بیان کر دیتا ہوں، we should make a distinction between technological, institutional and political conditions, and then the epistemological conditions, so that we don't collapse all actors into a common paradigm of assimilation into colonial power. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. تیسرا آپ نے جو سوال اٹھایا
کہ یہ جو دراصات علمانیت سیکولرزم اسٹڈیز کا اس کا آپس میں کیا تعلق ہے اس کتاب کا، تو بہت ہی اختصار کے ساتھ، اور اگر اس میں تفاصیل جن کو درکار ہوں وہ میری کتاب کا جو خاتمہ ہے آخر میں جو ایپیلوگ ہے اس پہ میں نے زیادہ وضاحت سے بیان کیا ہے. دیکھیں بہت سے یہاں پہ جو مغرب میں جو علمی حلقے ہیں، اور خاص طور پر اس پر میں ضرور ذکر کروں گا ہماری بڑی معروف اور جید مفکرہ ڈاکٹر صبا محمود، میرے خیال ان کے ابھی پچھلے سال ہی وفات ہوئی اللہ یرحمہا. ان کی جو کتب ہیں، ان کے جو افکار ہیں، اس حوالے سے انہوں نے دکھایا ہے، اور پھر طلال اسد صاحب انہوں نے دکھایا ہے کہ جو ہم یہ تفریق کرتے ہیں دین اور سیکولر کے درمیان، اور اس کو ہم ایک متضاد سمجھتے ہیں، متضاد جو ہے تیارات فکر اور ظواہر سمجھتے ہیں، یہ دراصل متضاد نہیں ہے، مگر ہمیں سیکولر کو ایک ایسے طاقت کے حوالے سے سمجھنا چاہیے جو ہمیشہ دین کی جو تعریف ہے، جو اس کے حدود ہیں، جو اس کی جو شکل ہے، جو اس کی تشکیل ہے، اس کا وہ ہمیشہ تحکم کرے. یہ ایک سیکولر کا انہوں نے جو ہے تصور وہ سامنے لائے. یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں جو سیکولرزم کی جو تحقیق جو کی ہے یہاں پہ مغرب میں نے جو کوشش کی ہے وہ یہ ہے. تو ایک طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سیکولرزم کی تنقید کی گئی ہے، کہ جو عمومی تصور ہے وہ یہ ہے کہ جو سیکولرزم ہے، جو سیکولر طاقت ہے، وہ دین کی بالکل متضاد ہے. جو دین ہے وہ جو ایک جو ہے اس کی ایک اپنی نوعیت ہے، اس کے ایک اپنے جو اعتقادات ہیں، اس کے اپنے اعمال ہیں، اور وہ انسان کی انفرادی زندگی سے وہ جو ہے پر منحصر ہے. اٹس لمیٹڈ ٹو پرائیویٹ اسفیئر آف آئیڈینٹی. اور جو سیکولر ہے وہ جو ہے جو دائرہ عامہ ہے، جو پبلک اسفیئر ہے، اور جو سیاست ہے اور جو قانون ہے، اس سے اس کا تعلق ہے. تو یہ تفریق جو کی گئی ہے سیکولر اور دین کے درمیان، اس کی ان مفکرین نے پروفیسر طلال اسد، پروفیسر صبا محمود، انہوں نے تنقید کی ہے. یہ دیکھنا کہ سیکولر اور جو دین ہے، جو ریلیجن ہے، یہ متضاد نہیں ہے، مگر سیکولر کو ایک ایسے انداز میں دیکھنا کہ ایک ایسے ظاہرے کا نام ہے، ایک ایسی طاقت کا نام ہے جو دین کی کیا جو شکل ہم دیکھتے ہیں، جو دین کی کیا صورت دیکھتے ہیں، اس کا ہمیشہ وہ تحکم کرتا ہے، وہ اس کا ہمیشہ وہ تعین کرتا ہے، اور اس انداز میں کرتا ہے کہ جدید ریاست کی جو حاکمیت ہے وہ ثابت ہو، اور ایک مغربی مسیحی انداز میں دین کو بیان کیا جائے اور پیش کیا جائے، ایسے وہ تحکم کرتا ہے. تو یہ اس انداز میں انہوں نے سیکولر کی تنقید کی ہے. میرا موقف یہ ہے اس کتاب میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے، اور اسی موقف کو، اسی نقطے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، وہ اس طرح کہ اگر ہم علماء کی روایات کا اگر ہم گہرا مطالعہ کریں، تعمق سے مطالعہ کریں، اگر ان کی اپنی جو منطق ہے اس کو ہم جو ہے گہرائی سے اس کا تحقیق کریں، تو بھی ہم سیکولرزم کی تنقید کر سکتے ہیں. تو سیکولرزم کی تنقید کا ایک بنیادی نقطہ ہے اس کتاب کا، ایک بنیادی ہدف ہے اس کتاب کا، مگر جو ذریعہ میں نے اپنایا ہے، جو راستہ اپنایا ہے، وہ سیکولر طاقت کی تنقید کے ذریعے نہیں، مگر جو اسلامی روایات ہیں، جو اسلامی افکار ہیں، اس کا گہرائی سے مطالعہ کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو روایات ہیں، یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو خطابات ہیں، یہ جو تصانیف ہے، یہ جو افکار ہیں، یہ جو سوچ ہے، ان کو ہم سیکولر مفروضوں اور سیکولر جو اصول ہوتے ہیں ان کے تحت ان کی گرفت میں یہ نہیں آتے. یہ افکار، یہ تصانیف، یہ اختلافات، ان کی گرفت سے یہ ہٹ کر ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، وہ مختلف ہے، مگر جو ہدف ہے وہ یکجا ہے کہ سیکولرزم کی تنقید کرنا، اور مگر اس راستے سے علماء کے افکار اور ان کے دینی جو افکار ہیں اس کے مطالعے کے راستے سے. تو طوالت کلام کے لیے معذرت، مگر سوال آپ کا بڑی پیچیدہ موقف تھا، تو اس کی تفصیل میں بیان کرنا جو ضروری تھی. بہت شکریہ. یہ ایک سوال آیا، آپ اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی، یہ جو بھی آ رہے ہیں فرحان عمر صاحب. ہاں جی 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 جی. المفند اور حسان الحرمین میں بریلوی اور دیوبندی علماء نے ایک دوسرے کی اتنی تحقیر کیوں کی گئی ہے؟ جی فرحان عمر صاحب، بہت شاندار آپ نے سوال پوچھا ہے، جو اس کا اختصار میں اس کا جواب ہے، اور میں حوالے دیتے جاؤں گا کہ اگر کسی نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو وہ کتاب کو مطالعہ کر سکتے ہیں.
اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا باب نمبر 11 میں، چیپٹر نمبر 11 میں یہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے. جو بنیادی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ علم الغیب کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم الغیب کے حوالے سے جو اختلاف ہوا بانیین دیوبند، رائدین دیوبند اور اعلیٰ حضرت کے درمیان، اس تناظر میں، اس سیاق میں کچھ جو ہے اس اختلاف میں حدت و شدت بڑھ گئی، اور اسی سیاق میں، اسی تناظر میں حسام الحرمین کے جو فتویٰ جو صادر ہوا تھا اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، وہ اسی سیاق میں ہوا تھا. تو اس کے جو تفاصیل ہیں، جو اس کے جو نکات ہیں، وہ پیچیدہ بھی ہیں اور بڑے حساس بھی ہیں. تو شاید یہ صحیح جگہ نہیں ہوگی اس کا بیان کرنے کے لیے، مگر اگر آپ میری کتاب کا چیپٹر 11 باب 11 اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ، پہلی دفعہ انگریزی زبان میں تفصیل کے ساتھ مولانا احمد رضا خان اور پھر مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور دیگر مولانا اشرف علی تھانوی اور پھر مولانا منظور نعمانی کے جو تصانیف ہیں، اس حوالے سے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جو ہے تحقیق کی گئی ہے، اس کو بیان کیا گیا بڑے آسان انداز میں، اور امید ہے آپ کو جو ہے تفہیم و افہام میں مشکل درپیش نہیں ہوگی. یہ ایک اور سوال ہے، اس کا ویسے تو آپ جواب دے چکے ہیں، مگر یہ عام ایک غلط العام بات ہے. تو سوال یہ اندلیب گل صاحب نے اٹھایا ہے کہ how would you respond to general statement that Barelvism is an Indian version and influenced by yogis or sannyasis, so yoga yogis and sannyasis. تو اندلیب گل صاحب اور دیگر جو ہیں ناظرین و سامعین، نہیں، یہ بہت ہی جو غیر مناسب ایک مفروضہ ہے جو اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان، ان کے متبعین اور جو دیگر علماء ہیں اس روایت سے منسلک، وہ علماء ہیں، وہ فقہ حنفی کے متخصص ہیں، وہ انتہائی اعلیٰ درجے کے متصوفین ہیں. تو ان کو جو ہے یوگی اور سنیاسی سے جو ہے تعبیر کرنا، یہ تاریخی اعتبار سے یہ غلط مفروضہ ہے. ان کا آپس میں کوئی زیادہ ربط و تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، ایک بات بڑی دلچسپ بات ہے، وہ یہ ہے، اور وہ آج کل جو میں کتاب لکھ رہا ہوں اس سے اس کا تعلق ہے. ابھی جو میری حالیہ جو میں کتاب لکھ رہا ہوں اس کا عنوان ہے ہندو مسلم انکاؤنٹرز. تو اس میں نے جو ہے تحقیق کر رہا ہوں جو مسلم علماء مفکرین، اس کا ہندو مسلم جو روابط ہیں، تعلقات ہیں، اس کے حوالے سے کیا اختلافات تھے، کیا ان کی جو ہے مباحث تھے، تصانیف تھیں. تو اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ علماء دیوبند اور جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کے آپس میں جتنی بھی چاہے اختلافات ہوں، جتنی بھی شدت سے ان کے اختلافات ہوں، جو مسلم غیر مسلم تعلقات کے حوالے سے جو ان کے افکار ہیں، اس میں کافی باہمی مشارکت جو ہے ہم دیکھتے ہیں، مشابہت بھی ہے اور کافی چیزیں مشترک بھی ہیں. تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی بہت ہی جو ہے ان نے کافی شدت سے تنقید کی ہے ان علماء کی جنہوں نے جو ہے گاندھی اور دیگر ہنود کے حوالے سے جو موالات اور دوستی کی جو بات کی تھی، خاص طور پر تحریک خلافت کے دوران، اس کی بڑی جم کی تنقید کی ہے. تو یہ جو مفروضہ ہے، یا یہ جو عمومی تاثر ہے کہ وہ گویا غیر مسلمین کے حوالے سے زیادہ ایک نرم رویہ رکھتے تھے بنسبت علماء دیوبند یا دیگر علماء، یہ ایک صحیح تاثر نہیں ہے. So یہ سوال پوچھ رہے ہیں بلال ظفر رانجھا صاحب، کہہ رہے ہیں as you pointed out that dissent was comparatively peaceful among these religious groups. If it is so, where would we place fatwa of Ahmad Reza Khan in which every religious scholar was declared kafir? دیکھیں جو بلال رانجھا صاحب آپ سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ بعض اوقات اس اختلاف میں کافی شدت و حدت ہم دیکھتے ہیں، یہ ضرور ہے. اور ہم تو یہ، اور اس فتوے کے حوالے سے بھی کافی جو ہے اس پہ جو ہے ظاہری بات ہے، ایک لمبی روایت ہے، اس کے حوالے سے مختلف تشریحات بھی سامنے آئی ہیں. مگر اگر ہم اس کا موازنہ کریں معاصر دور سے، آج کل کے دور سے، اور اختلافات کے حوالے سے بھی، اور پھر اختلافات کے بارے میں جو عمومی تاثرات ہیں اس کے حوالے سے بھی، تو زیادہ تر ہم، میرا خیال ہے، ایک اس فتوے کی پھر اپنی ایک منطق ہے. اس فتوے کو بھی ہم جو ہے گہرائی سے ہمیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کی اپنی منطق ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کے جو نتیجہ ہے اس سے اگر آپ اختلاف بھی کریں، جو ہر کسی کا حق ہے، مگر جو بیشتر نصوص ہیں، جو بیشتر تصانیف ہیں علماء دیوبند کے یا اعلیٰ حضرت کے، اس میں بڑی شدت سے اختلاف ضرور ہے.
مگر اختلاف کے ساتھ ساتھ ایک علمی گہرائی بھی ہے, ایک علمی نفاست بھی ہے, لطافت بھی ہے, ایک شاندار اردو اور عربی کا استخدام بھی ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ابھی جتنی بھی تھوڑی بہت میں نے اردو سیکھی ہے اپنی زندگی میں, وہ علماء کے تصانیف کے مطالعے سے سیکھی ہے. امریکہ آنے سے پہلے اور یہ اس بحث پر کام کرنے سے پہلے بالکل مجھے معرب اردو سے بالکل کوئی جو ہے اس کا اندازہ بھی نہیں تھا. تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دیگر جو پہلو ہیں, میرے خیال ہے صرف ایک فتوے اور اس کے جو نتیجہ ہے اس پر بھی ہمیں اپنی توجہ مرکوز نہیں کرنی چاہیے, مگر اس کے جو دیگر پہلو ہیں, اس کے جو گہرائیاں ہیں, اس میں جو ایک سیاسی اور اجتماعی سوچ ہے جو پوشیدہ, اگر ہم جو ہے گہرائی سے مطالعہ کریں تو وہ سامنے آ سکتی ہے. میرے خیال ہے اس پر توجہ دینی چاہیے, اور بجائے یہ کہ اختلافات کے جو صرف ایک نتیجہ ہے اس پر ہی توجہ مرکوز ہو, اور اسی لیے ان اختلافات کو بالکل جو ہے اس سے قطع نظر کر لیا جائے, یا اس کو ایک استفزازی چیز سمجھ کے اس سے بالکل ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں. میرا خیال ہے اس کم از کم, چاہے آپ کا جو بھی موقف ہو اس حوالے سے, مکتب فکر کے حوالے سے یا اس اختلاف کے حوالے سے یا اس دینی روایت کے حوالے سے, کم از کم اس کا پتہ ہونا کہ اس کے مختلف جو ہے پہلو کیا ہیں, اس کے جو مختلف جو عناصر ہیں وہ کیا ہیں, وہ میرا خیال ہے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. تو یہ میرا موقف ہوگا اس حوالے سے. مگر اگر آج کل کے زمانے سے موازنہ کریں تو میرا خیال ہے اس اختلاف میں بہت ہی ادب بھی دیکھا گیا ہے, اور خاص طور پر میں اس پہ نشاندہی کرنا چاہوں گا. باب نمبر 12 چیپٹر 12 میں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, جو کہ مرشد تھے علماء دیوبند اور دیگر علماء اور متصوفین کی بھی, انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کے آپس میں علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا آپس میں جو ہے اتفاق قائم کیا جائے. تو انہوں نے ایک تصنیف کی تھی فیصلہ ہفت مسئلہ کے نام سے, تو اس کی تحقیق کی گئی ہے باب نمبر 12 میں. تو اس میں آپ دیکھیں بہت ہی ایک جو ہے ایک ادب بھی آپ دیکھتے ہیں, بہت ہی ماشاءاللہ ایک نفاست بھی ہم دیکھتے ہیں, اور دیگر علماء جو اس کتاب میں جن کے افکار پر توجہ دی گئی ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, شدت ہے, اختلاف بھی ہے, مگر پھر گہرائی بھی ہے. میرے خیال ہے گہرائی پر توجہ دینی چاہیے بجائے کہ اختلاف اور شدت پر. شیر علی صاحب, اگر آپ پرمیشن دیں گے, ایک تھوڑا سا میرا پرسنل انٹرسٹ ایک سوال ہے, معذرت چاہوں گا اگر آپ تھوڑا سا ان ریلیٹڈ ہے آپ کے اس گفتگو سے. نہیں علی صاحب, سو آپ نے کافی سارے بائنریز ڈسرپٹ کیے ہیں فنڈامنٹلزم اور لبرلز کے بیچ میں, دونوں بہت بگ کورٹ کے بیچ میں لکھتا ہوں بولتا ہوں, صوفی اور لیگل اسکالرس کے بیچ میں, اور مطلب اور بھی آپ نے بائنریز ڈسکرپٹ کیے ہیں. سو انفارچونیٹلی جس طرح ہم نے ایپسٹیمک اتھارٹی لوز کی ہے, جس کی وجہ اور جس کا ایفیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں ان بائنریز میں, ان سمپلیفائڈ بائنریز میں جو ہم لوگ محو ہیں, اور اس سے باہر نکلنا ہمیں بہت مشکل ہے, کیونکہ پاپولر جو کنسپشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس صرف دو چوائسیز ہیں, either this اور that, اور اس سے نکل کے سوچنا انفارچونیٹلی بہت مشکل لگتا ہے, اور عام گفتگو میں بہت مشکل لوگوں کو محسوس ہوتا ہے. تو کس طرح صرف بر صغیر میں نہیں باقی پورے مسلم ورلڈ میں کس طرح ایک ایپسٹیمک اتھارٹی ریگین کی جائے تاکہ ہم ان بائنریز کے باہر دیکھنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں؟ آپ کا کیا اس میں کیا رائے ہوگا, کیا سجیشن ہوگا اس طرف؟ جی بہت ہی زبردست اور شاندار آپ نے سوال پوچھا ہے. بالکل علی صاحب, آپ نے اس کتاب کا ایک بنیادی جو ہدف ہے اس کی بڑی شاندار انداز سے تشخیص کی ہے یہاں پہ, کہ یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ثنائیہ, جیسے ہم بائنرزم کہہ سکتے ہیں, ثنائیہ جو ہے, جب ہم ان اختلافات اور افکار کی تحقیق کرتے ہیں تب بھی, اور جو عمومی تاثرات ہیں تب بھی, اور آپ نے بالکل یہ جو بائنریز ہیں ان کا صحیح تشخیص کی ہے کہ متصوفین اور شریعت کے متخصصین, لا صوفزم یا جدیدیت پرست اور تقلید پرست, ٹریڈیشنلسٹ ماڈرنسٹ, یا معتدلین اور متطرفین, ماڈریٹ اور ایکسٹریمسٹ وغیرہ. علی صاحب بالاختصار اس صناعیت کے عالم سے نکلنے کا سب سے جو ضروری طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جن اشخاص, جن
تحریکات جن روایات کے بارے میں آپ یہ صناعیت پسند انداز اپنا رہے ہوں، ان اشخاص، ان کتب، ان افکار، ان روایات کا زیادہ گہرائی سے مطالعہ کرنا، یہ ایک بنیادی اس کا جو ہے طریقہ کار ہے کہ اگر آپ جس کے بارے میں آپ بہت ہی ایک سادہ اور بہت ہی سہل الاستیعاب، ایزی ٹو ڈائجسٹ، ایزی ٹو ایبزارب ایک تصور اختیار کر رہے ہوں، تو جب آپ ان کی اپنے افکار اور کتب اور تصورات کا جب آپ جائزہ لیں، جب آپ تحقیق کریں، تو کیا وہ سادہ انداز میں دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو میرا خیال ہے سب سے ضروری چیز میرا خیال ہے اس پہ یہی آ جاتی ہے کہ زیادہ گہرائی اور غور سے مطالعہ کرنا، اور خود کو جب آپ اس قسم کے صناعی انداز میں کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں، بائنری انداز میں، تو خود کو جو ہے اپنا ایک علمی تحکم کرنا، کہ خود کا ایک علمی محاسبہ کرنا، انٹلیکچوئل اکاؤنٹیبلٹی، کہ کیا آپ اس صناعیت کے جال میں پھنس رہے تو نہیں ہیں، اور اگر پھنس رہے ہیں تو اس کی کیا، اور خود کو یہ کہنا کہ مجھے جو ہے بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے علی صاحب کہ بہت سے باحثین اور جو عوامت الناس باحثین بھی، جو متخصصین بھی ہیں مختلف مجالات میں، وہ ان صناعی تصورات کی گرفت میں ہوتے ہیں اور ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک طرح سے ایک علمی تکبر ہوتا ہے کہ مجھے تو پتہ چل گیا کہ یہ اختلاف کس بارے میں ہے، یا یہ جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے۔ تو جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایک علمیاتی تواضع، جسے ہم انگریزی میں کہیں گے epistemological humility، ایک علمیاتی تواضع اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی، اور اس میں بھی میرا خیال ہے ضرورت یہ ہے علی صاحب، جیسے آپ کا جو ہے آپ کی خلفیت ہے ادب کے حوالے سے، آپ نے شروع میں کہا کہ ادب کے حوالے سے آپ کا تخصص ہے، تو میرا خیال ہے ایک بہت ہی ایک خوبصورت بات ہے، ایک بہت ہی حسین بات ہے کہ دیکھیں، میں بنیادی طور پہ میں ایک طالب علم ہوں ادیان کا، اور آپ جو ہے طالب علم ہے ادب کے حوالے سے، تو یہ جو مختلف مجالات ہیں، یہ جو مختلف دائرات فکر ہیں، ان کا آپس میں جو ہے گفتگو بہت ضروری ہے۔ یہ جسے ہم انگریزی میں اور یہاں پہ جو ہم کہتے ہیں انٹر ڈسپلینیرٹی وغیرہ، تو یہ اسی لیے ضروری ہے تاکہ آپس میں گفتگو ہو، آپس میں ایک باہمی ایک علمی حلقات کا سلسلہ جاری و ساری رہے، تاکہ جو ہمارے جو یہ کچھ تصورات جو مرسوخ و ذہن ہو گئے ہوں، اور ایک صناعی انداز میں دیکھنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ اس کا ہم قلا کما کر سکیں اور ایک الگ انداز سے دیکھ سکیں۔ مگر اس کا حل صرف یہی ہے، گہرائی اور نفاست اور لطافت کے ساتھ اور ٹھہراؤ کے ساتھ مطالعہ کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا آج کل کے زمانے میں، نہ صرف ٹیکنالوجی کے حوالے سے مگر دیگر حوالے سے بھی، جو صبر ہے، اور دینی مباحث بھی اور ادبی مباحث بھی، تاریخی مباحث بھی، جو صبر ہے، جو صبر کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ کسی چیز کا مطالعہ کرنا، وہ ایک میرا خیال ہے وہ جو ایک مزاجی ایک عنصر ہے، آہستہ آہستہ ہم اس سے مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس کا احیاء کرنا میرا خیال ہے ہم باحثین کے لیے، ہست و نیست کے لیے، اور دیگر جو مختلف جو ہمارے جو ہیں یہاں پہ مؤسسات ہیں، ان سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے۔ بہت شکریہ شیر علی صاحب آپ کے جواب کا۔ آنیسٹلی میرے لیے پرسنلی بہت گریٹیفائنگ ہے، کیونکہ میری بھی فیلڈ انٹر ڈسپلینری ہی ہے، سو بہت شکریہ اس کا۔ انفارچونیٹلی میسج یہی آ رہا ہے کہ ہمارا وقت پورا ہو گیا ہے اس گفتگو کا۔ سو تیمور صاحب اور آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ ایک فائنل کچھ ریپ اپ کرنا چاہیں گے کسی بات سے تو ضرور۔ نہیں، میں صرف اظہار تشکر کے ساتھ ہی بات کو سمیٹتا ہوں۔ تیمور صاحب، علی صاحب، رضوان ضمیر صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے جو ہے ہست و نیست کے اس شاندار علمی نصاب میں مجھے شامل کیا اور مجھے مدعو کیا، اور آپ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ جو دیگر باحثین ہیں اور جو دیگر ایک عام جمہور ہے اس تک میری جو ہے افکار کی رسائی ہو سکے، اور انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات بھی انشاءاللہ جلد ہوگی۔ مگر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وقت دیا مجھے اور اپنے قیمتی وقت سے مجھے نوازا، تو بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔
آپ دونوں حضرات کا بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، علی کا، اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے ماڈریٹ کیا، اور شیر علی کا تو خیر جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے. اور سب سے زیادہ تو میں آپ کی زبان اور اردو سن کے بہت ہی دل کو خوشی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا، کچھ سوالات ہیں فیس بک پہ، آپ بعد میں اس کا جواب ایک ہی ہے، جن صاحب کا آپ جواب دے رہے تھے انہوں نے مزید اس پہ بات کی ہے، تو آپ اس کا ضرور 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 ای میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل کوئی بھی چاہے کوئی ای میل مجھے کر لے، کوئی ٹھیک. آپ کو کہاں پہ ای میل کر سکوں شیر علی صاحب؟ آپ کا ایڈریس ہے؟ جی میں چیٹ پہ ابھی لکھ رہا ہوں، اگر آپ کو دینا چاہیں. جی میں نے چیٹ پہ بھیج دیا، استرین@fnm.edu، استرین@fnm.edu. گوگل بھی کر لیں، نام تو آ جاتا ہے اس پہ، email آ جاتا ہے. اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ یہ کتاب ابھی جب یہ جو دنیا وبا سے نکلے گی تو انشاءاللہ کتاب پاکستان میں بھی میسر ہو. یہ کوشش میری جاری ہے انشاءاللہ. ٹھیک جناب، خدا حافظ. خدا حافظ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. Balona